اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی اور رسول کسی بھی حیثیت میں، کسی بھی مطلب سے، کسی بھی تشریح کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ یہ امت کا 1400 سالہ متفقہ عقیدہ۔ ایسا نہیں کہ عقیدہ پاکستان بننے کے بعد بنایا گیا۔ جب 1953 کی تحریک مقدس تحفظ ختم نبوت برپا ہوئی اور 10,000 لوگ اس دھرتی میں شہید ہوئے اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ عقیدہ وجود میں آیا، جب 1974 میں پھر دوبارہ ایک حادثے کے نتیجے میں تحریک ختم نبوت برپا ہوئی اور اس کے بعد آئین کے اندر ایک ترمیم کی گئی، پاکستان کے ایوان بالا و زری میں طویل بحث و مباحثے کے بعد فریق مخالف قادیانی و لاہوری گروہوں کو بلا کر ان کے سرغنوں کو سامنے پیش کر کے ان سے گفتگو، ان کے دلائل کو سن کے اور ان کا رد کرنے کے بعد کم و بیش 90 گھنٹے پر مشتمل بحث و مباحثہ جس کا دورانیہ بنتا ہے، اور 13 دن یہ گفتگو وقفے وقفے سے جاری رہی، جس میں وہ کسی ایک دلیل کو بھی ثابت نہ کر سکے، کسی ایک بات پر بھی نہ ٹھہر سکے، اور اس کے بعد وہ ترمیم آئین کا حصہ بنی اور آج وہ پاکستان کے قانون موجود ہے۔ لیکن عقیدہ اس سے نہیں اخذ کیا ہے، عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور ان پر اللہ جل شانہ کی وحی نازل ہوئی، گویا کہ عقیدہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور انبیاء کا تقرر بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ ذاتی محنت سے آدمی کوشش کرے اور اپنی عبادات کے اندر اتنے بلند مقام تک پہنچ جائے کہ وہ محنت کرتے 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 مقام نبوت حاصل کرے۔ اللہ نے کوئی ایسا معیار، کوئی ایسا ضابطہ اور قانون مقرر نہیں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ آدمی اس قدر عبادات کر چکا ہو یا محنت کر کے یہاں تک پہنچ جائے تو پھر ہم اسے نبی بنا دیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ کے علم ازلی میں یہ بات طے ہے کہ کس نے نبی بننا ہے اور کب بننا ہے، اس کے علم میں موجود ہے کس نے نبی بننا ہے، کب بننا ہے، کس قوم کے لیے بننا ہے اور کتنے عرصے کے لیے بننا ہے، کتنوں کو ہدایت ملنی ہے اور کتنے گمراہی میں مبتلا رہیں گے، اس کے علم میں ہے، اور وہ اپنے علم کے مطابق جب چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے پہلے نبی آدم بھیجے اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، درمیان میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء، ایک طویل سلسلہ ہے، انبیاء آتے رہے، سب کا پیغام ایک ہی تھا، توحید ہے، رسالت ہے، لیکن ان سب کا انتخاب اللہ نے کیا اور اس کا اعلان قرآن کریم میں فرمایا، اس امت کو سمجھانے اور بتانے کے لیے، رہنمائی کے لیے، کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون منصب رسالت پر فائز ہونے کا حقدار اور مستحق ہے اور اس لائق ہے۔ ہر شخص کو اٹھا کے بٹھا دیا جائے کہ تم امت کی رہنمائی کرو، تم ہمارے نبی اور پیغمبر اور رسول ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی امانت ہے، اللہ کا دین ہے، اور یہ امانت امانت دار کے پاس پہنچائی جاتی ہے، ہر ایک کو نہیں پکڑا دی جاتی۔ کفار و مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نبوت اور رسالت پر اعتراض کیا
تو اللہ جل شانہ نے بڑے عجیب انداز سے اور ان کی تحقیر کرتے ہوئے انہیں جواب دیا، انہیں احمق کہا، بے وقوف کہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح دنیا کے رزق، مال و دولت، کھانے پینے کی چیزیں، دیگر اشیاء ضروریہ، یہ اللہ نے ان کی تقسیم کائنات میں کسی کے ذمہ نہیں لگائی، اپنے پاس رکھی ہے کہ رزق وہ دیتا ہے، وہی اس کی تقسیم کرتا ہے، وہی اسباب پیدا کرتا ہے، کوئی ذاتی طور سے اس کا مالک نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ نبوت و رسالت بھی یہ روحانی رزق ہے جو اللہ اوپر سے نازل فرماتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا قرآن کریم میں انہیں کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کا ٹھیکہ لینا چاہتے ہیں ہم سے دوسرے الفاظ میں؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا نبوت و رسالت کا منصب جو ہے وہ کسی کو دینا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے کہ ہم جس کو بنائیں گے وہ نبی ہوگا، ہم جس کے لیے فیصلہ کریں گے وہ نبوت و رسالت کے منصب پہ فائز ہوگا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان میں رزق کو۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تقسیم کرتے ہیں، جس طرح ہم تمہیں روزی روٹی دیتے ہیں، کس کو کتنا مل رہا، کس کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنی فراوانی ہے، کتنی تنگی ہے، ہر ایک کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح یہ دین، یہ شریعت، یہ نبوت، یہ رسالت کا منصب کس کو ملنا ہے اور کتنا ملنا ہے، کتنے عرصے تک کے لیے نبی ہے، کیا احکامات لے کے آئے گا، کیا وہ نئی شریعت و رسالت کے ساتھ آئے گا یا سابقہ نبی کا نائب بن کے آئے گا، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ طے شدہ ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ فیصلے کرتے پھرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی، حضرت ہارون علیہ السلام صاحب شریعت نہیں ہے، ان کے نائب ہیں، شریعت موسوی چل رہی ہے، اور صرف ہارون نہیں، ہارون کے بعد اور بھی کئی انبیاء موجود ہیں جو اسی دین موسوی کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن وحی کے ذریعے رب کی رہنمائی ان کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی رب کی رہنمائی ہے۔ اور کچھ ایسے انبیاء کہ جن پر صرف چند صحیفے آئے، قرآن کریم میں آتا صحف ابراہیم اور موسیٰ، اللہ نے حضرت موسیٰ کو کتاب بھی دی، کچھ صحیفے بھی دیے، کچھ الواح، کچھ تختیاں، حضرت ابراہیم کو بھی کچھ الواح، کچھ تختیاں، کچھ صحیفے دیے ملے انہیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ جل شانہ کی طرف سے طے شدہ ہے، ذاتی اختیار، ذاتی قانون، ذاتی نظام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب ابھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوات والتسلیمات بین الماء والطین، پانی اور مٹی کے ملے جلے گارے میں ابھی موجود تھے، وجود نہیں بنا تھا، یعنی آدم کا وجود بھی نہیں بنا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت و منصب رسالت و نبوت عطا فرما دیا گیا۔ ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نبوت کا افتتاح کرنے والا بھی ہوں اور خاتم النبیین بھی ہوں، آغاز کرنے والا بھی میں محمد ہوں اور اختتام کرنے والا بھی میں ہی محمد ہوں۔ سوال تو بنتا ہے کہ پہلے نبی تو آدم ہے، یہ کیا بات ہو؟ تو جواب اسی حدیث مبارکہ سے ملتا ہے، میں نے عرض کی کہ حضور اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے منصب رسالت و نبوت عطا فرما دیا تھا کہ ابھی آدم پانی اور مٹی کے ملے جلے گارے کے درمیان تھے، ابھی ان کا وجود نہیں بنا، لیکن روحیں تو تھی نا، انہیں ارواح میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو منصب نبوت عطا فرما دیا گیا اور لکھ دیا گیا کہ یہ آخری نبی ہے، یہ نبی ہیں اور رسول ہیں، سب سے پہلے ان کے مقدر میں نبوت لکھی گئی اور سب سے آخری نبی ہونا بھی ان کے مقدر میں لکھا گیا۔ اس اعتبار سے پہلے نبی بھی حضور اور آخری نبی بھی حضور بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، اور آپ کے صدقے میں
آپ کی ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کو جو اعزاز ملا، اللہ اکبر۔ سفر معراج میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم ہیں، 10 برس آپ کے گھر میں رہے، آپ کے شب و روز کو دیکھا اور اس سے استفادہ کیا، اسے اپنی زندگی میں لے کے آئے، آپ کے تربیت یافتہ ہیں، آپ کی صحبت سے مستفید ہوئے، پتہ نہیں کتنے لاڈ حضور کے انہوں نے برداشت کیا اور کتنا پیار انہوں نے حضور سے لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب معراج میں مجھے آسمان پر لے گئے تو میرے پروردگار نے مجھے قریب بلایا، اور میرے پروردگار نے مجھے قریب بلایا اور بہت قریب بلایا اور کہا، اے میرے حبیب اے محمد، اے میرے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا حاضر ہوں اے پروردگار۔ ارشاد ہوا، اگر ہم تمہیں آخر النبیین بنا دیں تو تم ناخوش تو نہ ہوگے، تم ناخوش تو نہیں ہوگے؟ میں نے عرض کیا پروردگار نہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ اگر تمہاری امت کو آخری امت بنا دیں تو وہ ناخوش تو نہ ہوگی، پریشان تو نہیں ہوگی، ناراض تو نہیں ہو جائے گی؟ تو میں نے عرض کیا نہیں ہے پروردگار۔ ارشاد ہوا تو اچھا، تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ امت کے نام سلام دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری اپنی امت کو میرا سلام دینا اور انہیں بتلا دینا کہ میں نے انہیں آخری امت بنا دیا، میں نے انہیں آخری امت بنا دیا۔ حضور آخری نبی، امت آخری امت طے ہو گیا، اللہ کا فرمان آ گیا، اور اس کے بعد پھر اگر کہیں سے کوئی آواز اٹھتی ہے، کوئی شخص دعویٰ نبوت کرتا ہے، اس منصب پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور حضور کی عصمت اور رسالت کو تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کے فیصلے کے برابر کیا گیا ہے۔ جو فیصلہ انہوں نے کیا وہی فیصلہ امت کے لیے ہے، جو کام انہوں نے کیا وہی حکم امت کے لیے لگایا گیا اور طے کیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابوبکر صدیق تو فیصلہ کرتے ہیں تلوار سے اور امت سے کہا جائے کہ جناب آپ ٹیبل ٹاک کے ذریعے فیصلہ کریں اور جناب انہیں سپریم کورٹ کے سپرد کر دیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ اسلامی مملکت اور اسلامی حکومت یہاں قائم ہوتی تو پھر یہ فیصلے یوں نہ ہوتے جس طرح کے گزشتہ 6 مہینے سے پاکستان کے ایوانوں کے اندر اور پاکستان کے میڈیا کے اوپر اور جگہ جگہ پر یہ بک بک ہو رہے، ایسا نہ ہوتا۔ اور ایسا بھی نہ ہوتا کہ ایک جج جو ہے وہ پورے آئین اور قانون کا حافظ ہو اور اس کے بعد کہے کہ میں بھول گیا تھا، فیصلہ غلطی سے ہو گیا۔ اور ایسا بھی نہ ہوتا کہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر ایک وہ شخص کہ جو اپنی ختم نبوت کے حوالے سے جد و جہد کا ایک پس منظر اور تاریخ رکھتا ہے، اور وہ بیٹھ کر وہاں کہے کہ جناب ان کا جینا اجیرن کر دیا گیا ہے قادیانیوں اور احمدیوں کا پاکستان کے اندر۔ نہ ان کو احمدی کہتے ہوئے بھی ایک بندہ جھنجھری سی آتی ہے جسم کے اندر کہ یہ احمدی کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے احمد رسول اللہ نام رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا نام رکھا اور اس نام کو چرایا گیا ہے صرف اشتباہ کی بنیاد کے اوپر، اور اس کو اختیار کر کے ایک طبقے نے، ایک کافر گروہ نے، ایک کافر جماعت نے اپنے نام کے ساتھ احمدی لگا دیا اور خود کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد کسی اور کی نبوت اور رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ کیسے تسلیم کر لیا جائے، کیسے مان لیا جائے؟ ابھی گزشتہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک فیصلہ ابھی تعطل کا شکار ہے، سنایا نہیں گیا، محفوظ کر لیا گیا مئی کی 29 تاریخ کو۔ دوسرا فیصلہ نیا آ گیا 12 جون کو، اور ایک ہفتے کے اندر اندر ان کو سمجھ بھی آ گئی، یاد دہانی بھی ہو گئی، انہوں نے آئین کو دوبارہ تازہ بھی کر لیا اور 20 جون کو فیصلے کی تصحیح بھی کر دی گئی۔ ہم نے اسے بھی قبول کر لیا، ہم نے اسے صحب تسلیم نہیں کیا، ہم نے اسے غلطی تسلیم نہیں کیا، ہم نے اسے بھول تسلیم نہیں کیا، ہم نے اسے عمدن اس سازش کا حصہ قرار دیا ہے کہ جس سازش کے تحت گزشتہ کئی برس سے آئین اور قانون میں کی گئی ترامیم کو تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ رات ایک دوست کا فون آیا، میں نے وہ خبریں نہیں سنی اس لیے مجھے اس کا حوالہ موجود نہیں، دوبارہ ان سے پوچھوں گا،
کہ امریکی ایک ترجمان نے پاکستان کے حالیہ ماحول کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پر قادیانیوں اور احمدیوں کے حوالے سے قانون کے اندر مسائل، اس قسم کی گفتگو کہاں سے ہو رہی ہے، کن دنوں میں ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں مجیب الرحمان شامی بولتے ہیں، یہاں شاہ زیب خانزادہ بولتا ہے، اس خانزادے کو اس کا نام کیوں وزن کے برابر لایا جائے تو یہ بروزن حرامزادہ بنتا ہے۔ یہ تو حرام کا مال لیتے ہیں، جو ان سے بلوا لو، جو بک بک کروانی ہے کروا لو، کو کروانی ہے ان کی۔ یہ تو کسی ایک چینل کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے، اپنے فن اور پیشے کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے۔ جہاں پیسہ زیادہ مل جائے گا وہیں جا کے بیٹھ جائیں گے، ان کی پالیسی کے مطابق گفتگو شروع کر دیں گے۔ کہاں دین، کہاں ایمان، کہاں اسلام، کون سا مذہب، کس کے ماننے والے نہیں ہے۔ اور شامی صاحب سے ایک بار گزارش کی گئی، جناب حیا کریں، تو شرم کریں، ٹانگیں قبر میں ہیں اور آپ کس طرف چل رہے ہیں۔ اور اگلے دن کہا جی کہ جن لوگوں نے مجھ سے گفتگو کی بہت بدتمیز انداز سے بات کی ہے مجھ سے، لیکن چند لوگوں نے بڑے تہذیب سے بھی گفتگو کی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ لیکن چونکہ یہ ایک حصہ ہے ملک کا، اقلیتی حصہ ہے، اقلیتی گروہ ہے، ان کی حدود و قیود کو طے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بیٹھ کے کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ حدود اب طے کرنی ہے کہ ہو چکی ہیں؟ 50 سال پہلے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر کیا ہوا تھا؟ پچھلوں نے جھک ماری تھی وہاں بیٹھ کے، اتنے دن بحث و مباحثہ ہوا، لاہوریوں کو بلایا گیا، مرزائیوں کو بلایا گیا، ان کی گفتگو سنی گئی، ان کے دلائل کو سنا گیا، اس پہ جوابات ہوئے، اٹارنی جنرل موجود تھے، انہوں نے سوالات کیے، صرف مولوی نہیں تھے وہاں پہ، سرکاری نمائندے موجود تھے وہاں پہ، اور فیصلہ سرکار نے کیا، مولویوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ بھٹو کوئی عالم نہیں تھے، کوئی حافظ قاری نہیں تھے، کوئی داڑھی والا ملا نہیں تھا، وزیر اعظم پاکستان سے اس نے حقائق کو لے کے فیصلہ کیا، اللہ نے اس سے یہ کام لے لیا۔ اور ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، حضور کی حدیث ہے کہ اللہ دین کے کام کے لیے کسی مولوی کسی غیر مولوی کے محتاج نہیں ہے، کسی مسلمان کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ دین کا کام لینا چاہے تو کسی گناہگار سے گناہگار بندے سے لے سکتا ہے، اسے لے لیا۔ تکلیف تو اسی بات کی ہو رہی ہے نا کہ یہ کوئی کام مولوی کرتا یا ضیاء، جس کو مولوی ضیاء کہا جاتا ہے وہ کرتا تو بات سمجھ آتی۔ اس نے بھی پنجابی میں کہتا ہے پھانا ٹھوکیا، 1984 میں اس نے آرڈیننس دے دیا، امتناع قادیانی آرڈیننس آیا، اس کی بھی تکلیف ہے، اسی میں تو طے کیا گیا، آئین کا حصہ ہے وہ آرڈیننس، آئین میں شامل ہے، اس کا حصہ ترمیم ہے اس کی، اور اس میں یہ بات طے ہے، ان کی آئینی قانونی حدود و قیود اور حیثیت کو طے کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں کہلوا سکتے، وہ مسلمانوں کا حصہ بھی نہیں کہلوا سکتے، طبقہ اور فرقہ بھی نہیں کہلوا سکتے، مسلک بھی نہیں کہلوا سکتے، مسلمانوں کا کسی مشرب کا حصہ بھی نہیں بن سکتے۔ وہ ہیں تو اسی طرح کافر ہیں جس طرح یہودی کافر ہیں، جس طرح پارسی کافر ہیں، جس طرح سکھ، ہندو اور عیسائی کافر پاکستان میں رہ رہے ہیں، قادیانی اسی طرح رہیں۔ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری نبر اللہ مرقدہ نے ستمبر 1974 میں فیصلہ ہوا، اور اکتوبر 1974 کے ماہنامہ بشینات جو ان کے ادارے کراچی سے چھپتا تھا بنوری ٹاؤن سے، اس کے مقدمہ کے اندر انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے وہ قادیانی کہ جو اپنی حیثیت کو تسلیم کر لیں گے، بہت غور سے سنیے، وہ قادیانی جو اپنی آئینی و قانونی حیثیت کو تسلیم کر لیں گے، اور وہ حیثیت کیا ہے کہ وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، مسلمان والی شناخت نہیں رکھ سکتے، مسلمانوں کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے اپنے عقیدے کے مطابق، اس لیے کہ ایک عالم دین نے ایک اور مضمون میں واقعہ لکھا، انہوں نے کہا میں امریکہ گیا اور وہاں جا کر میں نے، مجھ سے ایک یہودی نے سوال کیا، آج سے کئی برس پہلے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جناب آپ مولانا پاکستان کی بڑی عظیم شخصیت ہیں، بڑی شخصیت ہیں، اور وہاں کا بڑا ایک فگر اور نام ہے، تو آپ قادیانیوں کو وہاں پر ایک خاص امتیازی حیثیت اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک اور رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ آپ انہیں اپنا حصہ بنا لیں، مسلمانوں کا ایک فرقہ تسلیم کر لیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، لڑائی کس بات کی ڈالی ہوئی آپ نے؟
انہوں نے کہا آپ کا سوال الگ رہا، پہلے میرے سوال کا جواب دیں، آپ یہودی ہیں؟ میں نے کہا جی یہودی ہوں۔ انہوں نے کہا عیسائی کلمہ پڑھتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی مانتے ہیں۔ تورات کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا جی مانتے ہیں۔ میں نے کہا تورات کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، آپ بھی تورات کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی ہیں، تو کیا آپ ان عیسائیوں کو یہودی تسلیم کریں گے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ کو ماننے کے بعد عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کی تورات کو ماننے کے بعد عیسیٰ کی انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ یہ جو اگلا سٹیپ اختیار کر رہے ہیں نا، اس وجہ سے وہ ہمارے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ میں کہا چلیں عیسائی شامل نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان ہیں۔ اگر بالفرض میں کہوں کہ میں یہودی ہوتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، تو میں تو اپنے نبی کی ہدایت کے مطابق، اپنے نبی کی ہدایت کے مطابق، قرآن نے کہا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ایمان والوں کی شناخت اور پہچان ہی یہی ہے۔ ان کا ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے اور محمد رسول اللہ سے پہلے تمام انبیاء کی نبوت و رسالت، ان کی تعلیمات پر بھی ایمان لے کے آئے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو، تو اللہ کی دی ہوئی تعلیمات یقین کرتے ہیں، ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن کا اعلان ہے، کیا آپ مجھے یہودی مان لیں گے؟ مگر یہ ہرگز نہیں مانیں گے، اس لیے کہ آپ موسیٰ کے بعد والوں کو بھی مانتے ہیں، محمد کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں علیہ الصلوات والتسلیمات۔ انہوں نے کہا بات تو ختم ہو گئی۔ جب آپ آسمانی مذاہب جو سچے مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں کو اس وجہ سے اپنے گروہ کا حصہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ آپ کے مذہب سے بعد والوں کو مانتے ہیں، تو ہم سے یہ مطالبہ کس بات کے لیے کہ ہم قادیانیوں کو مسلمانوں کا حصہ مانیں؟ ہمارا دین تو بعد میں کسی چیز کا قائل ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے تو بعد والوں کی بشارت دی، حضرت عیسیٰ نے بعد والوں کی بشارت دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہا قرآن کے اندر ہے کہ عیسیٰ نے حضور کے آنے کی بشارت دی ہے۔ حضور نے تو کسی کے آنے کی بشارت دی تھی، بلکہ واضح اعلان فرمایا کہ خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں۔ واضح فرمایا کہ مجھے اللہ نے سابقہ انبیاء پر 6 خصوصیات اضافی عطا فرمائی، ان 6 میں سے ایک یہ ہے کہ وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، کہ مجھے تمام انبیاء پر آخری اور مہر بنا کے بھیجا گیا، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ وہ مسلمات ہیں، یہ وہ طے شدہ چیزیں ہیں کہ جن پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ تھوڑا اس کے متعلق سوچو، تھوڑا کسی راستے میں آ جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو دوستو، حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی حضرت آدم جو ہیں وہ بین الماء والطین تھے۔ حضور معراج پہ گئے، آپ کو آخری نبی کہا گیا، امت کو آخری امت کہا گیا، اور اللہ نے امت کو سلام بھیجا۔ اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شامی صاحب سے ہم نے ایک مرتبہ گزارش کی، بات چل رہی تھی، انہوں نے وضاحت نہیں کی، دوسری بار پھر گزارش ہوئی، انہوں نے اس کے جواب میں ایک پروگرام کیا اور کہا 25 تاریخ کو کہ ٹھیک ہے کہ وہ قادیانی مسلمانوں سے الگ طبقہ ہے، کافر ہیں، مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آئینی اور قانونی حدود و قیود ان کی طے کرنی چاہیے۔ بھئی کس بات کی طے کرنی چاہیے؟ وہ تو ہو چکی طے، پھر اس مسئلے کو دوبارہ دوہرا کے اسے تازہ کرنے کی کیا ضرورت محسوس کی جا رہی ہے؟ گزشتہ کل دن میں جا کے انہیں مختلف جماعتوں کا مشترکہ ایک وفد ملا، انہوں نے اس وفد سے ملاقات کے بعد اس کی تحسین بھی کی، پھر رات گفتگو ہوئی، 5 سے 6 منٹ کی گفتگو ہے، اور اس میں پھر انہوں نے بات کی کہ نہیں، علماء کے ایک گروہ کی رائے ہے۔ کیا مطلب؟ میری یہ رائے نہیں ہے۔ آپ یعنی الفاظ میں سے جائزہ لینا، اندازہ کریں، علماء کے ایک طبقے اور گروہ کی رائے یہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہیں، وہ مسلمانوں کی شناخت استعمال نہیں کر سکتے، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ مسجد نہیں بنا سکتے، عبادت گاہیں تعمیر نہیں کر سکتے۔ 73 کا آئین اور امتناع قادیانی آرڈیننس 84 کو انہیں روکتا ہے ان سارے کاموں سے۔ ایک رائے یہ ہے، اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، انہیں 4 دیواری کے اندر اپنے مذہب کے مطابق یہ سارے کام کرنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے، جس طرح کے باقی دیگر اقلیتوں کو حاصل ہے۔
جس طرح باقی دیگر اقلیتوں کو حاصل ہے۔ اسی بات کا جواب عرض کرتے ہوئے حضرت بنوری کے اس تحریر کا حوالہ دے رہا تھا، بات بھول گیا درمیان۔ حضرت نے اکتوبر 1974 میں ستمبر کے فیصلے کے بعد بینات کے مقدمے کے اندر لکھا کہ آج سے پہلے قادیانی پاکستان میں ایک متحارب یا محارب کافر گروہ تھا جن کے ساتھ جنگ کرنا اسلام کی روح سے ضروری تھا۔ جس طرح میں نے کہا کہ سنت صدیقی کو زندہ کرنا ضروری تھا اگر کوئی ختم نبوت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا اور اس فیصلے کو اگر قادیانی تسلیم کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی آئینی حیثیت کو مان لیتے ہیں اور خود کو مسلمانوں کا حصہ نہیں کہتے، قرآن سے تعلق نہیں، دین سے تعلق نہیں، نماز روزہ نہیں، اپنے مذہب کی الگ شناخت لے کے آئیں، اپنی عبادات الگ متعارف کروائیں، اپنے گرجا گھر نما عبادت خانے الگ بنائیں، اپنی پہچان سے آ جائیں تو ہمارا ان سے جھگڑا ختم۔ کون لکھ رہا؟ سید محمد یوسف بنوری، جو 1974 کی تاریخی ختم نبوت کے سرخیل ہیں۔ تمام جماعتوں کو متفق کر کے بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی چھتری کے نیچے الحمدللہ تحریک کے لیے فیصلہ ہوا، کامیابی ہوئی۔ وہ یہ بات لکھتے ہیں، ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں۔ مطالبہ اسی بات کا ہے کہ قادیانی اپنی شناخت کے ساتھ آئیں، اپنی پہچان کے ساتھ آئیں، اپنے مذہب کے مطابق جو مرضی عبادات لے کے آئیں، اپنی طریقے سے بات کریں۔ قرآن سے کیا تعلق اور واسطہ ان کا؟ وہ پڑھے نا مرزا غلام قادیانی کا تذکرہ، اس کے مجموعہ الہامات و وحی ہے، اس کو اپنی عبادات کے طور پہ پڑھے، جس طرح عیسائی کھڑے ہو کے انجیل پڑھتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے اس کو؟ انہیں پتہ ہے ان کے وڈیروں کو، ان کے گرگوں کو، کہ اس کتاب کے اندر اور اس کی سیرت المہدی کے اندر سوائے غلاظت اور گند کے کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی ایک قادیانی کسی مرزائی کو یہ کھول کے پڑھنے کی اجازت دے دی کہ اس کو پڑھو کھلے عام، تو ہماری ساری کی ساری جو ایک یعنی ناٹک ہے ہمارا وہ کھل جائے گا، راز فاش ہو جائے گا، سب کچھ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے قادیانی جماعت کے افراد کو ان کی کتابیں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں جماعت کی طرف سے۔ انہیں پابند کیا جاتا ہے کہ جو لٹریچر ہم دیں گے طے شدہ، جو ہم چھاپ کے آپ کے ہاتھ میں پکڑائیں گے چند صفحے کا، جو چیزیں ہم کہیں گے وہی پڑھنی ہے بس، باقی چونکہ آپ کی عقل سے اونچی لہٰذا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ کسی مولوی نے کہا کہ قرآن نہ پڑھو، یا آپ کی سمجھ میں نہیں آنے والا یہ عربی کے اندر آپ تو اردو لکھے ہوئے ہیں، اردو پڑھنا بھی نہیں جانتا کئی لوگ، تو آپ قرآن نہ پڑھیں۔ اور مرزے کی جو وہی نام نہاد ہے نعوذ باللہ، وہ تو اردو کے اندر ہے، پنجابی کے اندر ہے، وہ بھی غلط سنت ہے ساری، اسے بھی پڑھنے سے روکتے ہیں کہ جناب آپ کی عقل سے یہ چیزیں بہت بلند ہیں، حضرت صاحب نے لکھی ہیں، حضرت کی وحی ہے، اللہ کی نازل کردہ وحی قرآن تو ہر مسلمان پڑھنا عین سعادت سمجھتا ہے، ذریعہ نجات سمجھتا ہے۔ اور قادیانی اپنا مذہب چھپاتے پھرتے ہیں اور ہمیں باہر سے پریشر ڈلوا کے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جو ہیں ان کے لیے نرم گوشہ اختیار کریں۔ تو یاد رکھیے قادیانیوں کی جو حیثیت آئین اور قانون میں طے ہے وہی رہے گی، اسے تبدیل نہیں ہونے دیا جائے گا، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ زور لگائیں، الیکٹرانک میڈیا پہ زور لگائیں، یا فیصل سبزواری صاحب جیسے مختلف قسم کے جو بغل بطورے ہیں عالمی استعمار کے، وہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بات کریں، کسی کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے۔ اس کے لیے جان دینی پڑی، مسلمانوں نے پہلے بھی جان دی ہے، اب بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات نہیں ہے محمد رسول اللہ کی عصمت اور ناموس کا معاملہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔